بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، عربی سکھانے کے تعلق سے آج کی یہ تیسری ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر دو چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر ایک تو ہے دنوں کے نام، جیسے انگلش میں سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، اور اردو میں اتوار، پیر، منگل بولتے ہیں، تو عربی میں دنوں کو کیسے بولتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے 1 سے لے کر کے 10 تک کی عربی گنتی، 1 2 3 4 5 تو عربی میں ہم کیسے بولیں گے۔ یہ دو چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر سکھانا مقصد ہے۔ آپ چاہیں تو ایک کتاب کے اندر، ایک ڈائری کے اندر ان چیزوں کو لکھ لیں، کیونکہ لکھنے سے چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں۔ عربی کی کہاوت ہے العلم طیر والکتاب قید، یعنی علم ایک پرندے کے مانند ہے اور کتاب اس کے لیے پنجرے کے مانند ہے، کہ جیسے پرندہ اڑ جاتا ہے لیکن پنجرہ اگر رکھ لیا جائے تو وہ پنجرے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی علم بھی پرندے کی طرح ہے، اگر اس کو نہیں لکھیں گے، نہیں محفوظ کریں گے تو وہ اڑ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ علم محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لکھتے لکھتے آدمی کو وہ چیز ازبر یاد ہو جاتی ہے اور اس کو زبانی یاد ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں یا آگے بھی بتائیں گے، تو ان چیزوں کا آپ ایک جو ہے نوٹ بک کے اندر لکھ لیا کریں، لکھنے سے وہ چیز محفوظ بھی ہو جائے گی اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز ہے دنوں کے نام۔ دنوں کو عربی میں کیسے کہتے ہیں، کیسے ان کو بولتے ہیں، تو دنوں کے نام کیسے بولتے ہیں۔ سب سے پہلے لیتے ہیں یوم الجمعہ، جمعہ کا دن۔ سید الایام یوم الجمعہ، جو ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ یوم الجمعہ، اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے یوم، ایک ہے جمعہ۔ سب سے پہلے ہم یوم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یوم، یا واو میم، یوم۔ یوم کے معنی ہے دن۔ اگر ہمیں 2 دن کہنا ہو تو اس کے لیے یومان، الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے تو یومان کا مطلب ہوگا 2 دن۔ اور اگر اس سے زیادہ ہمیں 3 یا اس سے زیادہ اگر ہم کہیں گے، اس کو عربی میں کہتے ہیں واحد جمع، واحد تانیث جمع، واحد تثنیہ جمع، یعنی 1 2 3۔ تو جب 1 کے لیے بولیں گے تو یوم بولیں گے، 2 دن کے لیے بولیں گے تو یومان بولیں گے، اور 2 سے زیادہ 3 کو یا 3 سے زیادہ کو عربی میں جمع کہتے ہیں، 3 یا اس سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ 3 کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوگا اور 3 سے زیادہ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوگا۔ تو اگر ہمیں 1 بولنا ہے تو یوم آئے گا، یومان 2 دن کے لیے آئے گا۔ 2 دن سے زیادہ اگر ہمیں بولنا ہے تو پھر ہم کیا بولیں گے، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے ایام، الف یا الف میم، ایام۔ تو 1 سے زیادہ 3 ہو، 4 ہوں، 5 6 ہوں، تو جتنے بھی زیادہ دن ہمیں بولنا ہو تو اس کے لیے ایام کا لفظ استعمال ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہیں، ہم لوگوں کے درمیان ان کو گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہ کر کے آپ کو ایک فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، ہم حوالے کے طور پر قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے یا حدیث مبارکہ پڑھ کر کے بتائیں گے کہ یہ جملہ جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں قرآن کریم میں اس کا استعمال کہاں ہوا ہے۔ آپ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی عربی ہم آپ کو جو ہے پڑھنا اور جو ہے بولنا سکھا دیں گے کہ اس کا قرآن کریم میں استعمال کیسے ہوا ہے، کہاں ہوا ہے اور کیسے اس کو بولتے ہیں۔ تو یوم الجمعہ، اس کے اندر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک یوم اور ایک جمعہ۔ یوم 1 دن کو کہتے ہیں، یومان کے لیے 2 دن ہوتا ہے، اور 2 دن سے زیادہ کے لیے ایام کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو یوم کے معنی ہے دن، اور اگر یوم کے شروع میں الف لام لگا دیں گے، الف لام الیوم، الیوم اگر لگا دیں گے تو یہ معرفہ ہو جائے گا، اور اس کا مطلب ہوگا آج کا دن، جسے ہم انگلش میں ٹوڈے کہتے ہیں، ٹوڈے، آج کا دن۔ تو ایسے ہی عربی میں یوم کے شروع میں اگر الف لام لگا دیں گے تو الیوم بولیں گے تو اس سے مراد آج کا دن ہوگا۔ الیوم کیا تاریخ ہے، آج کیا تاریخ ہے، تو اس کے لیے الیوم بولا جائے گا کہ آج کا دن میں آج آیا ہوں، تو الیوم اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا، الف لام بڑھا دیں گے، الیوم۔ تو یہ لفظ ہے یوم الجمعہ کے اندر ایک یوم، اس کی ہم نے تانیث، تثنیہ اور جمع دونوں بتا دی ہے کہ یوم 1 کے لیے، 2 کے لیے یومان، اور 2 سے زیادہ کے لیے ایام کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یوم اس کی جمع ایام آتی ہے اور اس کا تثنیہ یومان آتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے اس کے اندر جمعہ، یوم الجمعہ۔ جمعہ جو ہمارے درمیان عام طور سے جو ہے رائج ہی ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان کے لیے تمہیں آواز دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ تو یوم الجمعہ، یوم الجمعہ کہتے ہیں جمعے کے دن کو، جمعے کا دن۔ اگر آپ صرف جمعہ بولیں گے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بندہ جمعے کے دن کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اصل میں بولا جاتا ہے یوم الجمعہ، جمعے کا دن۔ تو جمعے کے دن کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ سنیچر اور ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے یوم السبت۔ یوم تو ہر ایک کے شروع میں لگے گا ہی، ہر ایک کے شروع میں یوم لگے گا، جیسے سنڈے میں بعد میں ڈے آ رہا ہے، منڈے میں بعد میں ڈے آ رہا ہے، سیٹرڈے میں بعد میں ڈے آ رہا ہے۔ تو جیسے انگلش میں ڈے ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ایسے ہی عربی میں ہر ایک کے ساتھ یوم لگا رہے گا۔ تو یوم الجمعہ جمعے کا دن، یوم السبت
سبت یعنی سین با تا، یوم السبت۔ یوم السبت سے مراد ہے ہفتے کا دن یعنی سنیچر کا دن، بعض جگہوں پر اس کو بار کا دن بھی بولا جاتا ہے۔ تو سنیچر کے دن کو یوم السبت کہا جاتا ہے اور اتوار کے دن کو یوم الاحد۔ غزوہ احد سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، وہ احد تھا، یہ احد ہے، اس میں الف پر پیش ہے، اس میں زبر ہے، تو یوم الاحد، یوم الاحد کے معنی ہے اتوار کا دن، یوم الاحد اتوار کا دن۔ یوم الاثنین، اثنین یعنی پیر کا دن، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر آپ دیکھیں گے تو اسی سے ایک جملہ بن جائے گا، یوم الاثنین۔ یوم الاثنین کا معنی ہے پیر کا دن۔ اب اس کے شروع میں آپ ایک لفظ لے کر کے آ جائیں، ولدہ، ولدہ کے معنی ہے پیدا ہوئے، تو آپ اسی سے ایک جملہ بنا سکتے ہیں، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے۔ تو یوم الاثنین کے شروع میں جو ہے صرف ایک جملہ بڑھا دیں، ولدہ، ولدہ یہ ولد سے بنا ہے، ولدیت، والد صاحب، یہ سب اسی سے بن کر کے آتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اللہ کی صفت کا ذکر ہے۔ تو ایسے ہی ولدہ اسی سے بنا ہے، والد، ولدیت، جیسے کہتے ہیں نا آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے یعنی آپ کس سے پیدا ہوئے، ولدیت آپ کی کیا ہے، تو یہ سب اسی سے بنا ہے۔ تو اگر ایک جملہ بڑھا دیں گے ولدہ تو ایک سینٹینس آپ کے سامنے بن کے تیار ہو جائے گا، ایک جملہ آپ کے سامنے بن کے تیار ہو جائے گا، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ بہرحال یوم الاثنین، اثنین الف سا نون یا نون، یوم الاثنین، یوم الاثنین کا معنی ہے پیر کا دن۔ منگل کے دن کو عربی میں کہا جاتا ہے یوم الثلاثاء، سا با تا سا لام سا الف اور الف کے بعد حمزہ، یوم الثلاثاء، یوم الثلاثاء کے معنی ہے منگل کا دن۔ اگرچہ ثالث تیسرے کے معنی میں آتا ہے، تین کے معنی میں آتا ہے، تو چونکہ جو ہے یہ اتوار پیر منگل، اتوار پیر منگل سے یہ تیسرا دن ہوتا ہے، احد پہلا دن، اثنین دوسرا دن اور ثلاثاء تیسرا دن، تو یوم الثلاثاء اسی سے بنا ہے۔ تو یوم الثلاثاء کے معنی ہے تیسرا دن یعنی منگل کا دن۔ بدھ کے دن کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاربعاء، اربعاء یہ رابع سے بنا ہے، رابع کے معنی ہے چوتھا، اربعۃن کے معنی ہے چوتھا، تو اسی سے بنا ہے، تو چونکہ یہ چوتھا دن ہے یوم الاربعاء، اربعاء الف را ار با عین الف اور اس کے بعد حمزہ، اربعاء، اربعاء، تو یوم الاربعاء کہتے ہیں بدھ کے دن کو، بدھ کے دن کو جو ہے عربی میں کہیں گے یوم الاربعاء یعنی چوتھا دن۔ اس کے بعد جمعرات، جمعرات کو کہتے ہیں یوم الخمیس، خا میم یا سین، خمیس یہ خمستن سے بنا ہے، خمستن بمعنی پانچ، تو یہ چونکہ پانچواں دن ہے تو اس لیے اس کو یوم الخمیس کہا جاتا ہے، یوم الخمیس جمعرات کا دن۔ تو عربی میں ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور ایسے عربی میں دنوں کے نام بولے جاتے ہیں، نمبر 1 یوم الجمعہ، نمبر 2 یوم السبت، نمبر 3 یوم الاحد، نمبر 4 یوم الاثنین، نمبر 5 یوم الثلاثاء، نمبر 6 یوم الاربعاء، نمبر 7 یوم الخمیس۔ تو ہفتے کے دنوں کے نام عربی میں ایسے بولے جاتے ہیں، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، تو یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں۔ اب اس کے بعد لیتے ہیں دوسری بات، یعنی 1 سے لے کر کے 10 تک کی گنتی۔ تو ہمیں عربی میں 1 2 3 4 کہنا ہے تو اس کو کیسے بولیں گے؟ تو اس کے لیے نمبر 1 کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، لفظ واحد، یہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ اے لوگو تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے۔ تو عربی میں 1 کو کہتے ہیں واحد، 2 کو کہتے ہیں اثنین، یہ اثنین قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کر کے چھپ گئے تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ 2 تھے جو ہے غار کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر ان لوگوں نے جھک کر کے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے اثنین اور 3 کے لیے ثلاثہ، 3 ثلاثہ، اور 4 کے لیے اربعتن اور 5 کے لیے خمستن اور 6 کے لیے ستتن اور 7 کے لیے سبعتن اور 8 کے لیے ثمانیتن اور 9 کے لیے تسعتن اور 10 کے لیے عشرہ۔ تو یہ عربی کی گنتی ہے، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ اور ان گنتیوں میں سے بھی تقریباً ہر ایک قرآن کریم کے اندر آیا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا انما الہکم الہ واحد، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ نمبر 3 کے بارے میں سورہ کہف کے اندر ہے، جیسا کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کہ وہ کتنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے
وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ اور کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ کلبہم اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، 3 استعمال ہوا ہے، 5 استعمال ہوا ہے، ایسے ہی 7 استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی جو ہے 9 کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، فی المدینۃ 9 رہط، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی قوم میں 9 لوگ ایسے تھے جو فی 3 قسم کے تھے، تو فرمایا گیا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رہط، 9 لوگ تھے، تو 9 کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ یہ روزوں کے تعلق سے ہے کہ جب جو ہے آدمی حج میں وہاں پر 7 رکھے، 3 گھر آ کر کے رکھے تو یہ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ تو یہ کل 10 روزے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اس گنتی کا بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا 1 2 3 4 5 جو ہے 6 7 8 9 10 تو یہ 1 سے لے کر کے 10 تک کی گنتی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ بھی ہم نے بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ کو فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ ہم جو بات آپ کو بول رہے ہیں قرآن کریم میں اس کا کہیں نہ کہیں ذکر آیا ہے، ہم وہ آیت آپ کو پڑھ کر کے بتا دیتے ہیں، تو قرآن کریم کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہرحال آج کے اس ویڈیو کے اندر یہ 2 باتیں بتانی مقصد تھی، نمبر 1 تو دنوں کے نام، نمبر 2 1 سے لے کر کے 10 تک کی گنتی۔ ساتھ میں آخر میں ایک چیز اور سنتے چلیں اور سمجھتے چلیں کہ جیسے 1 2 کے لیے 1 2 استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی اگر ہمیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اگر بولنا ہے، جیسے انگلش میں 1 2 3 4 استعمال ہوتا ہے 1 2 3 کے لیے، لیکن اگر ہمیں دوسرا، تیسرا اس کے ساتھ کسی کی صفت لگانی ہے، مثال کے طور پہ میں ہوں تو میں دوسرا نمبر ہوں، میں ہوں تیسرا نمبر ہوں، چوتھا نمبر ہوں، تو میرے لیے ثلاثہ استعمال نہیں ہوگا بلکہ تیسرا نمبر ہے تو اس کے لیے ثالث استعمال ہوگا، یعنی الف بڑھا دیا جائے گا۔ تو اگر ہمیں پہلا، دوسرا اگر کہنا ہے تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ تو لفظ یہی استعمال ہوں گے لیکن تھوڑے سے چینج ہو جائیں گے۔ جو گنتی ابھی پڑھ کر کے بتائی گئی 1 2 یہی استعمال ہوں گے لیکن تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ۔ جیسے واحد تو واحد ہو گئی پہلا، احد اسی سے بنا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو واحد ایک۔ اگر ہمیں دوسرا کہنا ہے تو اس کے لیے ثانی استعمال ہوگا، اثنین استعمال نہیں ہوگا بلکہ ثانی، سا الف زبر سا، تو ثانی اس کے لیے استعمال ہوگا، ثانی دوسرا، اور تیسرے کے لیے ثالث، الف کا استعمال ہو جائے گا، ثلاثہ سے ثالث بن جائے گا، ایسے ہی اربعۃ سے رابع بن جائے گا، ایسے ہی خمسۃ سے خامس بن جائے گا، ایسے ہی ستٌ سے سادس بن جائے گا، ایسے ہی سبعۃ سے سابع بن جائے گا، اور ایسے ہی جو ہے ثمانیۃ سے ثامن بن جائے گا، تسعۃ سے تاسع بن جائے گا، اور عشرۃ سے عاشر بن جائے گا۔ تو الف کا اس جو ہے نارمل کامن بات یہ ہے کہ اکثر میں الف کا اضافہ ہو جائے گا، جو ہے اثنین سے ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، اور جو ہے ثامن، تاسع، عاشر۔ تو اگر ہمیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اگر کہنا ہے تو پھر گنتی اس طریقے سے ہم لوگ کریں گے۔ اگر ہمیں 1 2 3 کہنا ہے تو اس کے لیے تو وہی ہے 1 2 3، لیکن اگر ہمیں پہلا، دوسرا، تیسرا کہنا ہے تو اس کے لیے 1 ثانی، ثالث، رابع، خامس، اس طریقے سے ہم کو عربی کی گنتی کہنی پڑے گی اور کرنی پڑے گی۔ تو یہ 3 چیزیں کہہ لیجیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، بقیہ جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سیکھنا سکھانا ہمارے لیے فائدہ مند بنائے اور جو ہے اس فیلڈ کے اندر خاطر خواہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔